ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جلتے خیموں سے صدائی سر کر وہ بلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں اس مقام پہ کہ جہاں حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو قلم ہوئے تھے، اور ان میں سے پہلا بازو یعنی دایاں بازو جس مقام پہ قلم ہوا تھا وہاں اس مقام پہ ہم یہاں موجود ہیں، اور جس مقام پہ بایاں بازو آپ کا قلم ہوا تھا وہ آگے وہاں جا کے ہم اس کی بھی زیارت کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے، مصائب میں آپ سنتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ جب حضرت ابوالفضل عباس آئے ہیں امام حسین کے پاس اور آنے کے بعد کہا ہے کہ آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، تو حضرت عباس وہ ہیں کہ جن کو سب سے آخر میں اجازت ملی ہے، اور وہ بھی جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی ہے. آئے کہا کہ مولا اب مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اب مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. تو ہر موقع پر مولا حسین کچھ نہ کچھ کہہ کے حضرت عباس کو منع کر دیتے تھے. لیکن پھر ایک مرتبہ حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا اب تو گودوں کے پالے ہوئے اون و محمد کے لاشیں بھی آ گئے ہیں، کہ اب تو مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. حضرت عباس سے امام حسین نے کہا کہ عباس انت حامل اللوائی، تم میری فوج کے علمدار ہو. کہا ایک مرتبہ حضرت عباس نے دائیں دیکھا، فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا اور عباس نے بائیں دیکھا، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ مولا اب وہ لشکر ہے کہاں کہ جس کا میں علمدار ہوں. ایک مرتبہ چلے عباس پانی لینے کے لیے، لیکن جب پانی لینے کے لیے چلے ہیں تو عجیب و غریب منظر وہاں بھی تھا، اور پانی لینے کے لیے چلے ہیں تو خیمہ گاہ کی طرف بھی ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ جناب سکینہ وہ تمام بچوں کے ساتھ کے جو پیاسے تھے ان کو قطار میں کھڑا کر کے ننھے ننھے ہاتھوں میں ننھے ننھے کوزے ہیں، اور کہا کہ اے بچوں وہ دیکھو میرے امو جان جا رہے ہیں، یہ ان کا علم ہے، اور جب وہ پانی لے کے آئیں گے تو میں سکینہ بھی پیاسی ہوں، آپ بچے بھی پیاسے ہیں، لیکن میں پانی نہیں پیوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب امو جان پانی لائیں گے تو سب سے پہلے پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. ایک مرتبہ عباس نے پانی بھرا، وہاں سے تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، عباس نے مشق کو اپنے دانتوں میں تھام لیا. کیوں؟ کیونکہ عباس کا دایاں بازو اس وقت قلم ہو چکا تھا. جب ایک مرتبہ علمدار نہ آیا مگر علم آ گیا، جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا اے بچوں وہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب میرے امو جان آئیں گے میں تمہیں پانی پلاؤں گی، وہ وعدہ میں واپس لیتی ہوں، میرے چچا عباس مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. اپنی اپنی دعاؤں کو، اپنی اپنی تمناؤں کو، اپنی اپنی مرادوں کو اس بارگاہ پہ مانگیے. خدا بند متعال بطفیل بازو ابوالفضل عباس تمام دعاؤں کو قبول کرے گا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، میرا غازی میرا صفدر میرا میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر، کٹ گیا سبط پیمبر کا بھی سجدے میں گلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں ہے دکھلاؤں گی.
میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا. ہائے عباس 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 ہائے عباس. جی کے اب کیا کروں اے بھا تمہارے غم میں, زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں. مجھ کو اے بھائی رلائے گی تیری یاد صدا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی, کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی. میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر معین. ہم اس وقت موجود ہیں مقام شیر فضہ پر. یہ شیر فضہ ہے, شیر فضہ نہیں ہے. شیر فضہ, شیر یعنی جناب فضہ کا شیر, لائن جسے آپ عربی میں کہتے ہیں اسد, اور اس کی تصویر بھی جو ہے وہ شبیہ بھی یہاں پہ انہوں نے ایک طرح سے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جناب فضہ جو کہ کنیز تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی, نبی کریم نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا جناب فضہ. تو آپ کی بڑی فضیلت ہے تاریخ میں. آپ نے کبھی قرآن کے علاوہ کلام نہیں کیا تھا. جب بھی کوئی آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ آپ جواب قرآن کی آیت کی صورت میں دیا کرتی تھی. روایات موجود ہیں اور اس کے اندر احادیث موجود ہیں باقاعدہ کہ جناب فضہ کس طرح سے قرآن کی آیات کے اندر جواب دیا کرتی تھیں. تو بعض روایات بتاتی ہیں کہ جناب فضہ بھی واقعہ کربلا میں جو خواتین موجود تھیں ان میں جناب فضہ بھی شامل تھیں. اب تاریخ یہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی, شہادت کہاں ہوئی؟ وہ اس مقام پہ جہاں پہ آپ قتل گاہ ہے, آپ زیارت کر کے آئی ہیں وہاں سے, اور اس کے برابر میں ہی امام حسین کی تدفین ہوئی اور وہاں پہ امام سجاد نے آپ کو دفن کیا. بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ جناب امام حسین یہاں پہ موجود تھے, اس مقام پہ موجود تھے. تو جو فوج یزید تھی پسر سات, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں یا لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. تو اس موقع پر اس شیر کا نام تھا ابو الحارث. کیا نام تھا؟ ابو الحارث. کا جناب فضہ نے کہا کہ وہ شیر, جناب زینب نے کہا کہ اس شیر کو بلاؤ کہ اب تو شہادت ہو گئی ہے, کا شہادت کے بعد کہیں میرے بھائی کے لاشے کو پامال نہ کیا جائے. کا پھر کیا کریں؟ کہ اس شیر کو بلایا جائے. کا شیر آیا, وہ امام حسین کی لاش کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. اب فوج یزید جو گھوڑوں پر موجود تھی اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو پامال کرنا چاہتی تھی, اس نے جب دیکھا کہ شیر موجود ہے تو کہا کہ یہ شیر کوئی فتنہ ہے, یہ کوئی آزمائش ہے, امام کی لاش کو جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے. تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیر فضہ آیا اور اس نے امام حسین کی کم سے کم لاش کو پامال ہونے سے بچا لیا. البتہ اس سے بہتر روایات یہ ہے
کہ جو کہ تاریخ میں موجود ہیں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں, کہ امام حسین کی لاش کو پامال بھی کیا گیا تھا. اور شیر کی جو روایات ہیں یا شیر فضہ کے آنے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن چونکہ کچھ روایات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ شیر فضہ آیا تھا اور اس نے امام حسین کی لاش کی حفاظت کی تھی, اسی لیے اس مقام پر یہ تشبیہ بنائی گئی ہے اور اسی لیے ہم اس سے توسل کر رہے ہیں. اگر صحیح ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ شبیہ ہے, اور شبیہ بنانا تو ہمارے یہاں ویسے بھی اسلام میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. ہم اس وقت موجود ہیں باب الزینبیہ یعنی تلہ زینبیہ پر. یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ جناب زینب کبریٰ, ابھی ہم جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد مخیم یعنی خیمہ گاہ, کہ جہاں کربلا کے میدان میں جنگ سے پہلے امام حسین نے تمام بیویوں کو مختلف خیموں میں ٹھہرایا تھا. تو اس خیمے سے نکلنے کے بعد جناب زینب کبریٰ آئی تھی اس طرف. تل کہتے ہیں بلند ٹیلے کو یا اونچی جگہ. اس اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے, یہ جو مقام ہے یہاں آ کے آپ زیارت کیجیے گا, ابھی اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے جناب زینب کبریٰ نے دیکھا تھا وہ جو آپ سنتے ہیں اور کہتے ہیں اور مصائب میں پڑھتے بھی ہیں کہ 70 قدم کے فاصلے سے جناب زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی اور وہاں شمر کا خنجر چل رہا تھا. ہاں, تو یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کے پس گردن جو ہے وہ تیر چل رہا تھا. تو اس مقام کی بھی زیارت کی بڑی فضیلت ہے, اس مقام کی بھی زیارت کیجیے. اور ہم سب کو اور تمام دوست احباب کو, تمام عزیز و اقارب کو, تمام التماس دعا کنندگان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر اس کے بعد ہم فوراً مخیم چلیں گے, خیمہ گاہ, وہ جگہ کے جہاں پہ امام حسین کے خیام حسینی تھے, اصحاب کے, آوان کے اور بیبیوں کے خیمے تھے, وہاں جا کے زیارت کریں گے اور پھر مغربین کی نماز بھی وہیں ادا کریں گے. شکریہ. لاش پا حسین کے جب آئی زینب آفت کے سخن پائی لائی زینب بھائی نہ ملے گا کہیں تجھ سا بھائی, بھائی نہ ملے گا کہیں تجھ سا بھائی, ڈھونڈے گی در ساری خدائی زینب لاش پا حسین کے